اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج دوبارہ گرامر شروع کر رہے ہیں تو دوسرا آج اس کا لیکچر ہے۔ ایک پہلا لیکچر ہو چکا انٹروڈکٹری، ہم نے اسم کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں دیکھی تھیں۔ اب اسم کے بارے میں اس کا جینڈر جاننا ضروری ہوتا ہے، پھر اس کا نمبر جاننا ضروری ہوتا ہے، پھر اس کے اعراب کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے، پھر یہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ یہ چار چیزیں جو ہیں، یہ چاروں لیکچرز اب ایسے چلیں گے۔ تو آج سیریز کا پہلا لیکچر ہمارا ہے کہ اسم جو ہے با اعتبار جنس، جینڈر، تو میسکولن اینڈ فیمینن، اس کو انگلش میں ہم پڑھتے چلے آئے ہیں برٹش کالونی ہونے کے ناطے۔ تو اب یہ ابھی آپ کو یہیں تیار کروا دینا لیکچر، بہت سوکھا ہے، بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ خوشی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام کی طرف ایک قدم اور بڑھنے لگے۔ تو یہ جو ہے نا سواد، عبد الرحمن صاحب وہ جو آپ کہتے ہوتے ہیں نا سواد آ گیا بادشاہو، تو یہ سواد آ گیا بادشاہو والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو کیریئر ہے وہ عربی زبان ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے بغیر کسی تاخیر کے، تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میں نے نمبر دیے ہیں 1 2 اور 3۔ تو سب سے پہلے جو مذکر مؤنث میں ایک ڈویژن کی گئی ہے وہ ہے حقیقی مؤنث اور مذکر۔ یہ مؤنث اور مذکر نہ بھی پڑھے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دی ہیں۔ مثلا میں مذکر ہوں، وہ خواتین بیٹھی ہیں مؤنث ہیں، یہ اللہ نے ہی ڈویژن کر دیا۔ ہر زبان اینو سمجھن کوئی مشکل ہے ہی نہیں، کوئی اشکال ہے ہی نہیں، کوئی پیچیدگی ہے ہی نہیں۔ ماں مؤنث ہے، ابا جی مذکر ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، عربی میں ماں کو کہتے ہیں امن، تو مؤنث ہو گئی۔ ابن مذکر ہو گئے۔ اختن یا اخت ہارون بہن مؤنث ہو گئی۔ اخن یا اخی بھائی مذکر ہو گئے۔ بنتن بیٹی لڑکی، اور ولدن لڑکا بیٹا۔ تو اب اس میں تو عاصم صاحب میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی تردد میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تو ہم سمجھ گئے، یہ بلٹ ان ہے۔ یہ تمام زبانوں میں فادر مدر بردر سسٹر بوائے گرل، سو اٹ از ویری ویری ایزی کانسیپٹ۔ اچھا اب ہن مسئلہ پتہ کتنے آندا ہے، جانداراں دے وچ تے سمجھ آ گیا مذکر مؤنث، بے جان وچ ہن فرق آندا ہے۔ ہن دیوار ایک کندھ ہیگی ہے، بوا دروازہ ہے، کرسی ہے، ایتھے ہن مسئلہ آندا ہے۔ پھر مختلف زبانیں مختلف چیزاں، کسی زبانی مذکر نے، کسی زبانی مؤنث نے۔ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ وانس، پھر سانوں آسانی ہو جائے گی۔ اینو پہلے کہندے نے قیاسی، نہ تہن بھول جان، تسی کانسیپٹ پڑھو، تسی نام تو یاد نہ رکھو۔ اچھا ہن اے جڑے قیاسی نے نا، قرآن مجید پہلے تو اے سمجھ لو 70-80% الفاظ مؤنث نے، اے بنیادی کلیہ ذہن وچ رکھو۔ تے آ جاؤ مؤنث قیاسی دی 4 نشانیاں میں تہن دسن لگا موٹیاں موٹیاں۔ تے پہلے عاصم صاحب ایک گل پلے بن لو، مذکر دی کوئی نشانی نہیں، گرامر وچ مذکر دی کوئی نشانی نہیں، مؤنث دی نشانیاں نے۔ پروٹوکول کدا ہے؟ مؤنث دا۔ خامن دا پروٹوکول کٹ ہے، سلطان صاحب نے کہا نا خامن صاحب بھی راجا اندر بن کے صوفے تے نہ بیٹھن، بچے نو چکن تے باہر لے جان۔ تے عورتاں دا پروٹوکول اے اسلام نے ویسے ہی رکھیا، ماں نو 3 درجے اتنے رکھیا تے 4 جنت دے ٹکٹ تہاڈے گھر نے۔ نمبر 1 ماں، پہلا جنت دا ٹکٹ ہے جدی ماں راضی سیدھا جنت وچ۔ دوسرا جنت دا ٹکٹ ہے پیو، جدا پیو راضی ہے وہ بھی جنت دا ٹکٹ ہے۔ اللہ دے نبی صاحب نے فرمایا پیو دی دعا جڑی ہے وہ بندے نو پار لگا دیندی ہے دنیا والآخرہ۔ تے پھر تیسرا جڑا جنت دا ٹکٹ ہے نا وہ تہاڈی زوجہ، سپاؤس، تہاڈی بیوی، وہ بھی بڑا جنت دا ٹکٹ ہے۔ بیویاں جدے سے دعا کرن وہ اگلے جہان کی، ایتھے بھی پار، اگلے جہان کی پار۔ تے چوتھا جڑا ٹکٹ ہے وہ تہاڈی اولاد، اولاد دا راضی ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ دے نبی صاحب نے فرمایا اکرموا اولادکم، اولاد دا بھی دھیان کرو، اولاد دا بھی دھیان کرو۔ جنید کدھر ہے گا؟ باہر گئے نے۔ ہن صبح بھی ساڈی عربی دی کلاس ہوندی ہے، 1 دن ناگا 2 دن ناگا۔ سان بڑا چیلنج ہے نوجوانوں نو عاصم صاحب سلطان بھائی کس طرح لے آئیے
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 25 ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, 20-25, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ ਨੇ, 60+ ਨੇ, ਉਹ 50+ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੁਨੇਦ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਪਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਵੇਰ कहता है वो बाबा इस वक्त समझ नहीं आ रही, मुझे सोने दो, मैं उठता हूँ, आप चलो मैं आ रहा हूँ, आपको लेट हो जाएगा। मैं कहा पुत्र हुण तेरा इलाज मैं कर रहा हूँ। तो फिर ਇਹ ਚੈलेंज ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਸਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਯੂ ਆਰ ਯੰਗਸਟਰਸ, that is a very healthy trend that youngsters are learning the Arabic language, the word of God। ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੈਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਦੀ 4 ਸਫਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 90% ਬਾਬੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਵੱਲ। ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਹਿਕਮਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੋਲ ਤਾਏ ਮਰਬੂਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਅੰਨਸ ਹੈ। ਕੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਮੁਅੰਨਸ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜन्नतुन ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਾਥ जन्नत। जन्नत ਦਾ ਲੁਗਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਗ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। हिकमतुन, हिकमत शायद किधर है? हिकमत ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵਿਜ਼ਡਮ, ਦਾਨਾਈ। अच्छा, कातिलातुन, कातिला हुसैन बताएंगे, मुअन्नस, लेकिन क्या कर रही हैं वो? कत्ल कर रही हैं। तो आप सबके एंड पे क्या आ रहा है? ये वाली ता। तो ये वाली ता कुरान मजीद के जिस लफ्ज के एंड पे आएगी वो क्या होगा? फेमिनिन। तो कितना आसान है अरबी जुबान। अरबी जुबान इज द ईजीएस्ट लैंग्वेज ऑन अर्थ। दुनिया किनिया जुबाना बोलियां जा रही हैं? आसिम दसो, किनिया जुबाना दुनिया बोलियां जा रही हैं? 7000 जुबाना बोलियां जा रही हैं कमो बेश। तो उन्होंने चो देखो कि सौखी तुहानू असीं पढ़ा रहे हैं अरबी जुबान, कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चीज़ मुश्किल है ही नहीं। तो जनाब ता, हाँ वो मरबूता इसीलिए कहते हैं, जुड़ी हुई है ना, ये मुड़ी जुड़ी हुई है। ये नहीं मरबूता पूछ रहे हैं। रब्त से है, रब्त से। अच्छा, रब्त से है, जुड़ी हुई है ना। हाँ समझ आ गई ना। और इसको मफतूहा ता कहते हैं। क्यों बोला? खुली हुई है। और ताए तानीस तो कहते ही हैं, वो तो अब्दुर रहमान साहब ने वाज़ेह कहा, वो तो दोनों ही है ना, मुअन्नस वाली। अच्छा, यहां तक कोई सवाल तो नहीं है? सवाल एंड पे कर लेना ताकि एक दफा रिकॉर्डिंग मुकम्मल कर लें। ये ता वाला सबको समझ में आ गया ना? ये दूसरी निशानी, कुछ कुरान मजीद तुहानू ऐसे लफ्ज मिलणगे जिन्हां दे उत्ते ए खड़ा अलिफ लगा होएगा। इहनू कहंदे ने अलिफ मकसूरा। की कहंदे ने? अलिफ मकसूरा, कसर तो छोटा अलिफ, ठीक है। बुशरा, लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। दुनिया की जिंदगी भी कुरान ते जदों असी चलांगे ना, साडी दुनिया की जिंदगी पहले बेहतर होएगी। रब्बना आतिना फिद दुनिया, सब तो पहला काम यह होएगा जदों तुसीं कुरान खोलोगे तुहाडे दिल विच सुकून आएगा। फिर तुहाडे आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के नबी ने फरमाया दीन अल मामला, तुहाडे मामलात सिमटने शुरू हो जाएंगे। फिर तुहाडी जिंदगी ना डिसिप्लिन आएगा। जदों तुसीं कुरान सुबह पढ़ोगे, इन्ना कुरान अल फजरी काना मशहूदा, उस वक्त तुसीं डायरी प्लानर बना लो, अज मैं सारा दिन यह काम करने ने। नमाज़ां दे नाल उन्हां नूं एडजस्ट कर लो। हर नमाज तो बाद मैं कुरान मजीद दी एक आयत पढ़नी है, एक रुकू पढ़ना है। तुहाडी लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाएगी। जिहड़ी सारा मुंतशिर निज़ाम सी ना, वो इंतशार खत्म हो जाएगा। औलाद तुहाडी फरमाबरदार हो जाएगी, क्योंकि तुसीं अल्लाह दे फरमाबरदार हो जाओगे। जदों असीं अल्लाह दे नाफरमान होने आ, फिर साडी औलाद साडी नाफरमान हो जाती है। दैट इज सिंपल एंड प्लेन। ते अलिफ मकसूरा, बुशरा, उकबा की मतलब है उकबा फाज शहजादा साहब, अंजाम, ठीक है। हुस्ना लड़कियां दा नाम भी होंदा, हुस्ना। उस्ताद नोमान साहब कह रहे सन मेरी बेटी दा नाम है हुस्ना। हाँ ठीक है। तकवा, पाइटी, ठीक है। दावा, ए देख लो अलिफ दा साउंड आ रहा है ना, बुशरी तो नहीं कह रहे, बुशरा कह रहे हैं, खुशखबरी।
ٹھیک ہے. تے اے سارے لفظ الف مکسورہ ہے آن کے مذکر نے ساتھ کے مؤنث نے. یاد رکھنا ہے, دو گلاں ہو گئی ہیں مؤنث. اینڈ آئی تھنک ایوری ون has comprehended the concept. Very easy. اچھا ہوں اگے آ گیا الف ممدودہ. مد جتنا تو لگی ہوئے گی نا, جیسے صحراؤ ڈیزرٹ, صحراؤ, ہمراؤ ہمرا ریڈش ریڈ, کبریاؤ اللہ تعالیٰ کی بڑائی. اے والے لفظ بھی سارے جڑے نے اے جینڈر نے مؤنث والے قرآن مجید اے بھی آندے نے, اے بھی مؤنث نے. الف مکسورہ بھی سمر بھائی اور الف ممدودہ بھی, یہ کیا ہے مؤنث, ان کا جینڈر ہے. کیونکہ عربی زبان میں سینٹینس سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے ان کا جینڈر سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آگے پیچھے جو الفاظ آئیں گے نا وہ جینڈر اورینٹڈ ہوں گے. وہ آپ کو جب تک الفاظ کا مذکر مؤنث نہیں ڈٹرمن ہوگا تو آپ سینٹینس کا سٹرکچر نہیں سمجھ پائیں گے. کیونکہ اگر ایک اسم مؤنث ہے تو اس کے پیچھے اشارہ آئے گا حاضی, اور اگر وہ مذکر ہے تو آئے گا حاضا. تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنی ضروری ہیں, بیسکس. آخری بات جو بہت عام ہے, یہ ایسے ہے جیسے میکڈونلڈز کا برگر, یہ سمجھنا ضروری ہے, جمع مکسر. یہ 80% قرآن مجید میں الفاظ آئیں گے, یہ جمع مکسر مؤنث کے حکم میں ہے. جمع ابھی ہمارا اگلا جمعرات کو لیکچر ہے واحد جمع کا, لیکن جمع دو طرح دی ہوندی ہے. ایک جمع ہوندی قاعدے دے مطابق, وہ اگے جا کے پڑھاں گے اسی. ایک قاعدے دے خلاف ہوندی ہے, مثلا کتاب دی جمع کتبن, ایسے طرح قلم دی جمع اقلامن, ایسے طرح رجلن دی جمع رجالن, مرد نو کہندے نے رجال, اے نو کہندے نے irregular plural جمع مکسر. اے جمع مکسر بہت زیادہ 70-80% قرآن مجید چاہے نے اے فیمینن جینڈر والے سارے الفاظ نے. لو جی, یہ 4 گلاں ہن پوریاں ہو گئیاں, تائے مربوطہ, الف مکسورہ, الف ممدودہ, پھر جمع مکسر. اے سارے مؤنث نے, انہاں نو بھولنا نہ, اگر تو تسی بھولے فرشتے نے ڈنڈا مارنا تہاڈے سر تے. اچھا جناب, مرد ہے, مطلب اس کا مرد ہے, ورڈ ہی ہاں ورڈ مؤنث ہے. اس کا جو سٹیٹس ہوگا نا کمپوزیشن میں تو وہ مؤنث ہوگا, مطلب اس کا مرد ہی ہے. یو آر رائٹ. اچھا اے دے جڑے قیاسی مذکر بھی نے, کچھ اردو وچ کچھ لفظ مثلا کہندے نے یہ میری کتاب ہے, تو کتاب مؤنث ہے اردو میں, لیکن عربی میں عرب کہتے ہیں یہ میرا کتاب ہے, یہ مذکر ہے. دیکھو نا تا نہیں لگی ہوئی نا, تو یہ پھر مذکر ہے. ہاذا کتابن, حاضی ہی کتابن نہیں کہنا. ہم کہہ رہے ہیں مسجد آ گئی ہے, عرب کہہ رہا ہے مسجد آ گیا, اللہ کا گھر آ گیا ہے, تو مذکر ہے مسجد عربی میں. یہ چند الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں آئے. جدارن, ہم کہہ رہے ہیں دیوار ہم نے کھڑی کر دی ہے, دیوار مضبوط ہے, یہ دیوار اچھی ہے. نہیں, عرب کہہ رہے ہیں دیوار اچھا ہے, تو یہ مذکر ہے, تا نہیں لگی ہوئی, مکسورہ ممدودہ بھی نہیں ہے, جمع مکسر بھی نہیں ہے, تو یہ جمع ہے. بیتن مذکر ہے اور دارن یہ مؤنث ہے, ابھی اس طرف آ رہے ہیں. اسی طرح نہرن, نہر, نہر چل رہی ہے, نہر جاری ہے, لیکن عربی میں مذکر ہے نہر. اسی طرح کرسی, کرسی یہ میری کرسی ہے, نہیں, عربی میں یہ مذکر ہے. یہ چند الفاظ ہیں, ان کو ذہن میں رکھیں. سبیل, صراط, طریق, تینوں کا مطلب ہے راستہ, پاتھ, تو یہ تینوں مذکر ہیں, لیکن فرق ہے. سبیل جو ہے اس کی جمع بھی آئی ہے قرآن مجید میں, سبل, وہ جو سلطان صاحب عنکبوت 69 جو اکثر 29-69 جو پڑھتے ہیں, تو سبیل کی جمع والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو سبیل جو ہے یہ راستے کو کہتے ہیں, اور معنوی طور پہ اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے جو راستہ انسان اختیار کر لیتا ہے. صراط جو ہے نا یہ واحد ہے, اس کی جمع نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم. تو صراط کا لغوی مطلب ہے عربی میں, ڈکشنری مطلب ہے انگلف, نگل لینا. تو یہ ایک بہت بڑی ٹرنک روڈ ہوتی ہے صراط, جس پہ آپ چلیں تو آپ باقی سب کچھ ادھر ادھر کا بھول جائیں, بس آپ کے نگاہ میں آپ کی منزل ہو, اس کو کہتے ہیں صراط. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے سیدھا میری طرف آؤ. ھذا صراط علیہ مستقیم, قرآن کی آیت ہے ھذا صراط علیہ مستقیم. یہ قرآن جو ہے یہ میرا راستہ ہے, سیدھے چلتے آؤ, سامنے مجھ سے ملاقات ہو جائے گی تمہاری. تو صراط یہ ہے. طریق جو ہے اس کی تو جمائی ہے, یہ ہے بیٹن ٹریک. یہ جو سڑک ہے نا, روڈ, یہ سبیل نہیں ہے, یہ
سبیل کہی جا سکتی ہے لیکن اصل روڈ یہ ہے طریق. عربی نماز پڑھنے جاتے ہیں لوگ تو جو ساتھ نماز پڑھنے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں رفیق الطریق, یہ میرے راستے کے ساتھی ہیں. تو یہ جو طریق ہے نا یہ ہوتا ہے ٹو اسٹرائک اینڈ اسٹمپ دا گراؤنڈ. طریق کا لغوی مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو ضرب لگانا. تو طریق ہم اس راستے پہ ضرب لگاتے ہوئے آگے کو بڑھ رہے ہیں. تو یہ دیر از اے سلائٹ ڈفرنس among these three words. اب آخری بات آ گئی ہے, کچھ گلاں ہر زبان ایسیاں ہوندیاں جڑی اہل زبان کو اسی سننے او قاعدے وچ نہیں آندیاں. مثال دے طور تے زمین آسمان قرآن مجید بار بار آ رہے ہیں لفظ اے مؤنث نے, حالانکہ تائے مربوطہ تے نہیں آ رہی, لیکن اے زمین آسمان ایک دفعہ ذہن وچ بٹھا لو, ہر دوسرے صفحے تے آ رہے ہیں ذکر زمین و آسمان اسی بنائے, جتھے تصریف آیات دا ذکر آ رہا ہے مؤنث نے. شمسن والشمس تجری لمستقر لہا, ہا دی ضمیر کیوں لگی ہے؟ کیونکہ مؤنث ہے. والقمر قدرناہ منازل, ادھر ہو آ رہا ہے. چاند عربی میں مذکر ہے اور سورج عربی میں مؤنث ہے. نفسن, نفس برائی پہ ابھار رہا ہے, اور 3 طرح کی اقسام نفس کی, مطمئنہ پھر امارہ اور پھر لوامہ, تینوں آگے کہاں کہاں آئے بتائیں ذرا. نفس مطمئنہ کا ذکر کہاں ہے؟ سورت کا نام بتاؤ, آیت نہیں سناؤ. سورہ فجر میں آیا ہے, وہاں سے آئے تو 26ویں سورت ہے, دوسری طرف سے آئے اگر ادر وے راؤنڈ. شاباش, ٹھیک, سورہ فجر میں. تو سورہ یہ جو ہے نفس لوامہ, یہ آخر میں ہے 29ویں میں غالباً, یہ مجھے اب نام مجھے بھی نہیں یاد آ رہا. لوامہ آخری 29 پارے میں, کسی کو یاد آئے تو بتاؤ. قیامہ میں ہے؟ چلو اگر میک شور کر لیں, اگر شور ہیں تو پھر تھمز اپ. اور تیسرا کون سا ہے؟ لوامہ امارہ, ہاں سورہ یوسف میں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ, کیا بات, بالسوء الا ما رحم ربی. دارن یہ مؤنث ہے, بیتن مذکر ہے. دلون کیا مطلب ہے؟ عبد الرحمان صاحب بتائیں گے. ڈول. فادلا دلوا, اور اس نے کیا, کیریئر نے کیا کیا تھا, واٹر کیریئر نے ڈول لٹکایا. تو ڈول جب اس نے کنویں میں لٹکایا تو کیا ہوا عبد الرحمان صاحب؟ یوسف اس میں بیٹھ کے تو اوپر کو آ گئے تھے. واہ کیا بات ہے. رویا کیا مطلب ہے؟ خواب, مؤنث ہے, یہ مؤنث ہے. کاسن مؤنث ہے. فلکن کشتی مؤنث ہے. اور فلک آسمان, وہ فارسی ہے, وہ فارسی ہے نا سلطان بھائی, فلک فارسی ہے, وہ پرشین ہے. تو فلکن یہ مؤنث ہے. لیلن مؤنث ہے. تو یہ مؤنث, یہ لیکچر ہمارا مکمل ہو گیا. اگر سمائی میں مذکر دیکھیں تو مذکر کی تو کوئی نشانی نہیں ہے, حالانکہ اگر تا لگا بھی ہو نا مذکر کے پھر بھی وہ مذکر ہے. خلیفہ, خلیفاتن, طلحہ لفظ ہے نا, بچوں کا نام ہوتا ہے طلحہ, ایکچولی اٹ از طلحتن. ویل دوبارہ ذرا توجہ کریں, یہ 3 چیزیں جسم کے وہ اعضاء جو دوہرے ہیں وہ بھی مؤنث کے حکم میں ہیں. قرآن میں آئے ہیں نا, جیسے اذن کان, عین آنکھیں, قدمن, تو یہ جو دو ہے نا یہ مؤنث کے حکم میں, یاد رکھیں. یدن ہاتھ مؤنث کے حکم میں. اب وہ جو آیات آئیں گی وہاں پہ آپ کو کمپریہنشن میں آسانی. شراب کے نام جو قرآن میں آئے, خمرن, کہاں آیا؟ کوئی آیت پڑھیں. اب سورت میں بتاتا ہوں پھر آپ کو. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. کون سی سورت؟ مائدہ 5 آیت نمبر عبد الرحمان صاحب 90. شاباش. تو طلعن اور ریحن ہواؤں کے نام, سرسرن, صبا, یہ بھی سارے, یہ تینوں چیزیں بھی نوٹ کر لیں, یہ بھی مؤنث ہے. ہواواں دے نا, شراب دے نا, تے جسم دے دو جڑے اعضاء نے وہ بھی. واخر دعوانا ان الحمدللہ.